سامعین ناظرین السلام علیکم، آداب، نمستے۔ انفیکشن کنٹرول سوسائٹی کے صحت.net چینل سے ڈاکٹر حسن نواب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ڈی این اے کے متعلق معلومات آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں۔ ڈی این اے پروفائلنگ کسی بھی زندہ یا مردہ شخص کے جسم کے کسی بھی عضو سے، جیسے بال، جلد، لعاب دہن یا کسی بھی حاصل شدہ خلیے سے اس کی شناخت کی جا سکتی ہے۔ یہ طریقہ کار فنگر پرنٹس شناخت سے بالاتر اور جدید ہے، کیونکہ ڈی این اے ہماری آئندہ نسل بلکہ ہمارے خونی رشتے داروں یعنی والدین اور بھائی بہن کو شناخت کرنے میں بھی مدد دیتا ہے۔ شدید حادثات کے بعد ناقابل شناخت افراد کی پہچان کے لیے اب انتہائی قابل بھروسہ طریقے سے، جسے عدالت بھی قبول کرتی ہے، یہ ثابت ہو چکا ہے کہ والدین اور سگے بھائی بہن میں ڈی این اے کی مماثلت 99.9% ہوتی ہے۔ جیسا کہ چند دہائی قبل مغربی ممالک میں والدین بھائی بہن کے ویزوں کے حصول کے لیے صرف کاغذی اور دستاویزی شناخت ضروری سمجھی جاتی تھی، لیکن اب ایسی کارروائی کے لیے ڈی این اے ثبوت لازمی قرار دیا گیا ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں اپنے جدید اور وسیع کمپیوٹر نیٹ ورک کے ذریعے اپنی پوری آبادی کا شناختی ریکارڈ اور پروفائلنگ محفوظ کر رکھی ہے۔ اب مقام میں جرم سے حاصل شدہ ڈی این اے کے ذریعے مجرم کو کسی بھی مقام سے اور کتنے ہی سال کے بعد گرفتار کر کے عدالت میں سزا دلوائی جا سکتی ہے۔ اس کارروائی کے کچھ اور مثبت پہلو بھی ہیں، جیسا کہ چند بے گناہ افراد کو محض اس بنا پر کہ وہ غلط وقت میں غلط مقام پر پائے گئے تھے گرفتار کر لیا گیا، انہیں عمر قید کی سزا ہو گئی، لیکن 15 یا 20 سال کا بعد ڈی این اے سے ٹیسٹ سے ثابت ہوا کہ مجرم کوئی اور تھے۔ منفی پہلو یہ ہے کہ ڈی این اے ٹیسٹ کی بنیاد پر ایک شخص کو متعدد گناہوں نے جرائم میں ملوث ثابت کر کے سزا دی گئی، لیکن بعد میں ثابت ہوا کہ اصل مجرم اس کا سگا بھائی تھا، کیونکہ مقام جرم سے حاصل شدہ ڈی این اے 99.9% ایک جیسا تھا۔ چند سال قبل تمام عدالتوں میں یہ قانون رائج تھا کہ اگر کوئی ملزم کسی جرم کے بعد عدالت سے بری ہو جائے تو دوبارہ اسے اسی جرم میں عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اس قانون کو ڈبل جیپرڈی کہا جاتا ہے۔ 1984 کے بعد ڈی این اے پروفائلنگ کی سہولت کے بعد اس قانون میں ترمیم کی گئی۔ اب ڈی این اے ثبوت کے طور پر بری ذمہ یا ملزمان پر دوبارہ مقدمہ چلایا جا سکتا ہے۔ اگرچہ پاکستان کے بڑے شہروں میں ڈی این اے پروفائلنگ کی سہولت میسر ہے، لیکن ہمارے یہاں بھی میڈیکو لیگل کے حوالے سے ڈی این اے کا استعمال ابتدائی درجے پر ہے۔ تاہم یہ خوشائند بات ہے کہ ویزے کے حصول کے ضمن میں ڈی این اے ٹیسٹ کی سہولت مکمل طور پر میسر ہے۔ اس لیے اس کے بارے میں ڈی این اے کے بارے میں معلومات ہو کر آپ بے شمار چیزوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔